حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا. تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. قرآن مجید کا یہ مقام قرآن مجید کے نسبتاً مشکل مضامین میں سے ایک ہے. فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. اور ہم نے صرف کہتے ہیں تبدیلی کو. چینج جو ہوتا ہے پیسوں کا چینج، اس کو بھی صرف کہتے ہیں. آپ میں سے جس رات نے سعودی عرب کا یا کسی عرب ملک کا سفر کیا ہے، منی چینجز جو ہوتے ہیں ان کی دکانوں پر صراف کا بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے جو کرنسی ایکسچینج کرتے ہیں. قرآن مجید میں یہ لفظ مختلف مثالوں کے گھما پھلا کر عدل بدل کر بیان کرنے کے لیے اکثر استعمال ہوتا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ. یقیناً ہم نے اس قرآن میں یعنی عدل بدل کر مثالیں بیان کی ہے. کبھی یہ مثال، کبھی وہ مثال، کبھی یہ وارننگ، کبھی وہ وارننگ. اس کے لیے یہاں پر صرف کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آتی ہے، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اللہ ہمارے دلوں کو اس دین پر جما دے. وصرف قلوبنا الی طاعتک او کما قال، اور ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. تو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے طرح طرح سے اس قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے. کیوں بیان کیا ہے؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن بجائے اس کے کہ یہ نصیحت حاصل کریں، ان کی نفرت میں اور ان کے دور ہٹنے میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے قرآن مجید کی آیات سن کر، جس کی تفصیل اب آگے آ رہی ہے. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، اے نبی ان سے کہو کہ اگر اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے، کما یقولون، جیسے ان کا دعویٰ ہے، جیسے یہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، تو وہ ضرور عرش والے تک کوئی نہ کوئی پہنچنے کا راستہ نکال لیتے. یعنی ایک جو ایبسولوٹ بادشاہ اگر کوئی ہوتا دنیا میں تو اس کی بادشاہت تو ہمیشہ قائم رہتی. لیکن جو کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں، موسٹلی بادشاہت خاندانوں میں چلتی ہے. اور پھر باپ بادشاہ ہے تو اس کا بیٹا بھی تو بادشاہ ہے، اور وہ کسی نہ کسی طرح وہ عرش تک پہنچ ہی جاتا ہے، تخت تک پہنچ ہی جاتا ہے، بائی ہک اور بائی کروک. اسی طرح اگر کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ عوام کی حکومت ہے، تو عوام بائی ہک اور کروک جو ہے وہ وہاں تک مسند حکومت تک پہنچ ہی جاتے ہیں. بڑی خوبصورت آیت ہے کہ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، اگر اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہوتے، جیسے یہ کہتے ہیں اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، تو وہ خدا عرش تک پہنچنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ ہی نکالتے. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ تعالی بہت بلند و برتر ہے، پاک ہے ان تمام باتوں سے، بہت ہی زیادہ جو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرتے ہیں. یعنی انسان نے اپنی سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ کا نقشہ اپنے ذہن میں بنایا. سوچ کیا تھی؟ لے دے گا ان کو بادشاہوں کا خیال آتا تھا، اور بادشاہ جو ہے وہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق تو ہوتے نہیں تھے، ہوتے انسانوں ہی کے اندر سے تھے.
لہذا ان کو زیادہ سے زیادہ نقشہ آتا ہے بادشاہ کا، اور بادشاہ کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی. بڑے سے بڑے بادشاہ کی طاقت اس کی فوج ہوتی تھی. ہماری آج کی حکومتیں جو ہیں، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، اس کے اپنے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. اس کو تو شاید یوں کہ دھکا دے وہ گر پڑے، لیکن اس کی ساری طاقت جو ہے وہ ریسٹ کرتی ہے کس پر؟ یعنی فورسز جو اس کے پاس ہیں، فوج ہے، پولیس ہے، پیرا ملٹری فورسز ہیں، ان کے مطابق. لہذا ان تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے. جب کچھ سردار بغاوت کر دیتے تھے بادشاہ کے خلاف تو بادشاہ کی بادشاہت ختم ہو جاتی تھی. اب آج بھی یعنی پاکستان میں ذرا کچھ زیادہ ہمیں نظر آتا ہے، تھرڈ ورلڈ میں چیز زیادہ نظر آتی ہے، لیکن بہرحال ایون امریکہ کے اندر بھی وہ جو ان کا وہ کیا اس کو کہتے ہیں ہیڈ کوارٹر جو ہے، وہاں کچھ نہ کچھ دیکھا جاتا ہے، بادشاہ دیکھتا ہے اس طرف، اور وہاں سے کچھ نہ کچھ ڈکٹیشن جو ہے وہ دی جاتی ہے ان کے پریزیڈنٹ کو، تبھی دنیا کا نظام چلتا ہے. ایبسولوٹلی سورون تو کوئی نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. تو سبحانہ و تعالیٰ اما یقولون، اللہ تعالیٰ بہت بلند و برتر ہے ان باتوں سے جو وہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. یعنی ہر چیز بہرحال وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. تسبیح پاکی بیان کرنے کو کہتے ہیں. پاکی کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے، ہر ڈیپینڈنس سے، ہر خامی سے، ہر خرابی سے، ہر نقص سے پاک ہے. اب کائنات کی ہر چیز اس کا یہ تسبیح کر رہی ہے. اس کے دو مفہوم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ اس کائنات کو ڈسکور کریں گے، آپ یہ یہاں سے تھوڑا سا اس کو کھول کے دیکھیں، واہ واہ واہ، حیران ہو جائیں گے آپ دیکھ کے. ایک پتا جو ہے اس کو یوں سورج کی طرف کر کے دیکھیں، ایسا خوبصورت نیٹ ورک آپ اس کو نظر آئے گا کہ وہ جو زمین کے اندر پانی ہے، وہاں سے وہ جڑوں نے جا کے پانی لیا ہے اور وہ اس کو آخری پتے تک پہنچانے کا انتظام ہے. اور انسان اپنا پورا زور بھی لگا لے تو ایک پتا نہیں بنا سکتا. پھر انسانی جسم کو آپ کھول کے دیکھیں، ایک بال کو ڈائسیکٹ کر کے دیکھیں، اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھیں، ہاں اشش کر اٹھیں گے آپ. ٹھیک ہے جی. سکن کو دیکھیں، ناخنوں کو دیکھیں، جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مشینری سیٹ کی ہے، آپ اس کو دیکھیں تو آپ اشش کر اٹھیں گے، واہ 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 واہ، یہ کسی انسان کا کمال نہیں ہے. اور یہ تو تجربہ بھی ہے، ہم میں سے کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے پیٹ پہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے میرے پیٹ میں، میرے جسم میں کیا کیا بندوبست کیے ہیں. کسی ایک چیز کو لے لیں، دیکھنے کا یہ نظام، آنکھ کا گھومنا، اوپر نیچے، دائیں بائیں، پھر اس کے اندر جو ایڈجسٹمنٹ ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لینس بنایا ہے، وہ ایڈجسٹ ہوتا ہے باقاعدہ. جیسے کوئی آپ محبت سا لیتے ہیں، کوئی لینس لیتے ہیں تو آپ اس کو یوں ہلاتے ہیں تو اس کا عکس جو ہے وہ بدلتا ہے اور ایک خاص جگہ پر فوکس ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی آنکھ بنائی ہے کہ دور سے بھی دیکھتی ہے، نزدیک سے بھی دیکھتی ہے. اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو پھر پہلے اس کی نزدیک کی نظر کمزور ہوتی ہے، جس کو آپ اینک کے ذریعے سے کمپنسیٹ کرتے ہیں. دور کی نظر آپ کی کمزور ہوتی ہے تو پھر دوسری اینک کے ذریعے سے آپ کمپنسیٹ کرتے ہیں. وہ جواب دے جاتا ہے تو پھر آپ موتیے کا آپریشن کرواتے ہیں. تو ایک ایک چیز یہ کیا بتا رہی ہے کہ واہ 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 واہ، اس کا بنانے والا، اس کو ڈیزائن کرنے والا، وہ ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے پاک ہے. یہ تو وہ تسبیح ہے کہ جو ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کوئی زبان بھی دی ہے، اس کی کوئی ایسی تسبیح بھی ہے کہ جو ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن چونکہ میں اور آپ قرآن مجید کے ماننے والے ہیں
اللہ کے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ہم تو مان لیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کوئی زبان بھی دی ہے جس سے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی آسمانوں کی طرف آپ چلا جائیں تو یہ جو اتنا بڑا کاسموس کا نظام ہے، اتنا بڑا نظام ہے کہ جس کو ابھی تک ہماری اسٹرونومی جو ہے اس کی پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکی، لیکن اس آسمان سے پہلے سورج ہے، اس کا تو ہمیں کچھ نہ کچھ اندازہ ہے نا، سورج کا، چاند کا کچھ اندازہ ہے، ستاروں کا کچھ اندازہ ہے، اور ہم بہت حد تک اب ان کی موومنٹ کو سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ 14 دسمبر کو پرسوں گرہن لگنا ہے، اور لگا، ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اچھا، اب یہ خود منہ سے بول رہا ہے کہ یہ ایک سیٹ نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ ہماری چھوٹی چھوٹی گاڑیاں جو ہیں وہ 4 سال کے بعد کتنی مہنگی گاڑی کیوں نہ ہو وہ کام نکالنا شروع کر دیتی ہے، لیکن یہ کیا نظام ہے؟ ارب ہا سال سے یہ نظام چل رہا ہے، بغیر کسی فلا کے، بغیر کسی ڈیفیکٹ کے، بغیر کہیں میل ایڈجسٹمنٹ کے، بالکل ایگزیکٹ چل رہا ہے۔ تو یہ آسمانوں میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اور پھر ایک ایک ذرے میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ ایک ذرے کو پھاڑ کے دیکھ لیں، ایٹم کو توڑ کے دیکھیں تو اس میں سے نیوٹرون ہے، پروٹون ہے، الیکٹرون ہے اور پوزیٹرون ہے، پتہ نہیں کیا کچھ نکلتا چلا آ رہا ہے۔ تو اس کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک کرہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، یقیناً وہ بڑا بردبار ہے، ٹالریٹ کرنے والا ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت، جوں جوں ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں ہیبت آتی ہے۔ دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، اس کا انکار بھی کرتے ہیں، بڑی بڑی بغاوتیں بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نوٹس نہیں لے رہا، عذاب نہیں آ رہا۔ اور یہی چیز جو ہے وہ کفار کو جری کر رہی ہے، ساری بیک گراؤنڈ میں جو اثر چل رہا ہے وہ تو وہ ان کے ساتھ ہے۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، یعنی اپنے غصے پر قابو پانا، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا، خاص طور پر غصے کے جذبات کو، کہ فوری طور پر ریئیکٹ نہ کرنا، یہ ہے حلم۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت، اس کا ظہور ہر آن ہو رہا ہے، تو اس کی حلم کا ظہور جو ہے وہ اس پہلو سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً سزا نہیں دیتا۔ ہم بڑی بڑی نافرمانیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے باغیانہ رویے ہمارے، کافر اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، فاسق و فاجر اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے آفینسز کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ٹالریٹ کرتا ہے اور ان پر کوئی عذاب نہیں آتا۔ تو انہو کانا حلیمن غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بردبار، ٹالریٹ کرنے والا، بخشنے والا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اب ایک بڑا اہم سوال ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کی اپنی معجزانہ تاثیریں ہیں۔ کوئی تو قرآن مجید کی ایک آیت سنتا ہے اور وہ اس کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب اپنی بہن سے کہا کہ اچھا تم کیا پڑھ رہے تھے، بہن نے کہا کہ آپ ناپاک ہیں، پہلے غسل کریں۔ غسل کر کے آئے تو ان کے سامنے سورۃ طٰہٰ کی آیات رکھی گئی، ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مان گئے۔ لیکن کتنے ہی کافر تھے، وہ کتنی آیتیں سنی سنائی انہوں نے، لیکن نہیں مانا۔ اب اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، یعنی ان کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابم مستورا، حجاب پردہ، اور ستر کہتے ہیں چھپانے کو، مستور چھپا ہوا، مستورات نہیں کہتے عورتوں کو کہ جن کو پردے میں رکھا جاتا ہے، جن کو چھپایا جاتا ہے، تو حجابم مستورا، انویزیبل ویل، انویزیبل پردہ۔ تو جب آپ ان کے سامنے قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک انویزیبل پردہ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، تبھی وہ اس کو پہچان نہیں سکتے کہ اللہ کا کلام ہے۔ ان کانوں سے سنتے ہیں،
لیکن ان کے دل کے کان جو ہیں وہ بند ہوتے ہیں، لہذا وہ اس کو دل میں محسوس ہی نہیں کر پاتے، فیصلہ جا کے دل میں ہونا ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے ان کے دلوں میں بوجھ ڈال دیے ہیں، پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہ پائیں اس بات کو۔ سزا کس بات کی ہے؟ ایمان نہیں لاتے آخرت پر۔ وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور اے نبی جب آپ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پیٹھ پھیر کر نفرت کے ساتھ چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، جیسے الرجی نہیں ہوتی، یعنی آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے انہیں توحید سے الرجی ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے تذکرے سے الرجی ہے، لہذا جب آپ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بٹک کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، جیسے کوئی کرنٹ لگ جاتا نا کسی کو کہ کوئی کام کی بات کی جائے تو اٹھ کے تو چلا جاتا ہے وہاں سے، یہ ان کی حرکت ہے، یعنی جیسے ان کو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے سے الرجی ہو۔ نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، اب ایک اور سوال تھا کہ بظاہر ان میں سے کچھ کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بظاہر بڑے کان لگا کر سنتے تھے، بڑی توجہ سے سن کر بیٹھتے تھے، اب سوال ہوا کہ وہ کیوں نہیں مان رہے؟ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ جب وہ آپ کی بات ذرا غور سے سن رہے ہوتے ہیں وہ کس کے لیے سن رہے ہوتے ہیں؟ بات سمجھنے کے لیے نہیں سن رہے ہوتے، یہ جاننے کے لیے کہ یہ حق ہے کہ نہیں اس لیے نہیں سن رہے ہوتے، بلکہ سن رہے ہوتے ہیں کوئی اعتراض کا داغنے کے لیے کہ اعتراض کہاں کیا جا سکتا ہے، نقطہ کہاں نکالا جا سکتا ہے۔ اور یہ عام ہے، یعنی آج بھی یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی موضوع پر گھنٹہ بھر جو ہے وہ خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن اعتراض کرنے والا جو اصل مضمون ہوتا ہے اس کے بارے میں تو کوئی سوال نہیں پوچھتا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ درمیان میں کوئی ایک لفظ ایسا بولا ہوتا ہے اس پر کھڑا ہو کر وہ اعتراض کھڑا کرتا ہے، اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس اعتراض کو لا کر باقی سب لوگوں کو بھی اصل مضمون سے ہٹانا ہے۔ یعنی آپ سب لوگوں نے سے مضمون سنا اور بس بات دل کو لگ رہی تھی، اور وہ کوئی ایسا سوال کرے گا کہ جس کا اصل مضمون کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اور آپ کی توجہ ساری اس سوال کی طرف ہو جائے گی، اور وہ جو اصل میں کام کی بات تھی اس سب سے آپ کی توجہ جو ہے وہ ہٹ جائے گی۔ تو یہ بڑا کلیور موو ہوتا ہے کہ جس کو وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوا، اور جب وہ سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سرگوشی کیا ہے کہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ گئے اور بظاہر بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن باتیں نوٹ کر رہے ہیں کہ ان میں کہاں کہاں ہم اعتراض کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بیٹھتے تھے مل کر اور مشورہ کرتے تھے کہ ہم کون سا سوال اٹھا سکتے ہیں، کون سا اعتراض کر سکتے ہیں، کہاں نقص نکال سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں اور قرآن مجید کی آیات میں۔ ان یتبعون الا رجلا مسحورا، اور پھر کہتے تھے کہ ان تتبعون، کہ تم پیروی کرتے ہو ایک ایسے شخص کی جو جادو زدہ ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کبھی تو آپ کو جادوگر کہتے تھے اور کبھی آپ کو جادو زدہ کہتے تھے۔ کسی شخص پر جادو ہو جائے تو وہ بیکی بیکی باتیں کرتا ہے، کسی پر آسیب کا سایہ ہو جائے، جنات کا سایہ ہو جائے تو بھی وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ اب وہ کرتے کیا تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض اٹھانے کے لیے باہمی مشورہ کرتے تھے، اور کبھی ایک اعتراض اور کبھی دوسرا اور کبھی تیسرا اور کبھی چوتھا، کوئی ایک ٹرانس ان کا نہیں تھا۔ ابھی اس کی تفصیل بھی آ جائے گی۔ مسحور جادو زدہ شخص اصل مطلب تو ہے مسحور کا جس پر جادو کیا گیا ہو، لیکن بعض مفسرین نے اس مسحور کو ساحر کے معنوں میں، جادو کرنے والوں کے معنوں میں بھی لیا ہے۔ ابو لہب جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا تھا حج کے دنوں میں، اس لیے کہ حج میں پورے عرب سے لوگ آئے ہوتے تھے حج کرنے کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ میں لوگوں سے ملاقاتیں کروں اور
انہیں اپنا تعارف کرواؤں اور انہیں ایمان لانے کی دعوت دوں۔ اسی کے نتیجے میں وہ یثرب سے مدینے سے آئے ہوئے 5-6 افراد جو تھے، آپ نے ان سے ملاقات کی تھی رات کے اندھیرے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا دن ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، اور جس بندے سے بات کرنے لگتے تھے پیچھے سے بول پڑتا تھا یہ جادوگر ہے، جادو کر دے گا تم پر، اس سے بات نہ کرنا۔ میں نے بات کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے کبھی، اور کبھی کیا کہتے تھے، اس پر جادو ہوا ہے، اس لیے یہ بیکی بیکی باتیں کرتا ہے۔ بیک گراؤنڈ میں کیا تھا کہ کسی بھی شخص کی بات کو بے اثر کرنا ہو، کسی کی اچیومنٹ کو نل اینڈ وائڈ کرنا ہو، تو اس کے لیے بعض اوقات ایک شوشہ کافی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹیم میچ جیت کے آئی اور کسی نے شوشہ چھوڑ دیا، کوئی میچ فکس تھا تو اب ساری جو آپ کے دل میں وہ ٹیم کی ایک عزت بنی تھی کہ یہ بہت خوب کیا، بہت اچھا کھیلے، وہ ساری ایک دم جو صفر ہو جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ باقاعدہ مشورے کرتے تھے کہ اس پر اعتراض کیا اٹھایا جائے، بات کیا کی جائے۔ تو ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سینسیبل آدمی تھے، سچے تھے، دیانتدار تھے، کریڈیبل تھے، ایک مکے کے یعنی اونچے گھرانے کے بچے تھے، یعنی کوئی اعتراض ویسے بنتا نہیں تھا۔ تو ایک بڑا اچھا اعتراض تھا کہ ہو یہ جا کر وہ بیٹھتا تھا نا غار میں، جا کے کئی ہفتے بیٹھا رہتا تھا، بس خشکی چڑھ گئی ہے اس کو، ایک وہاں پر کچھ جنات کا سایہ اس کے اوپر ہو گیا ہے۔ یعنی ایک سمپیتھیٹک معاملہ بھی ہو، یعنی جب کسی کو آپ سیدھا سیدھا جھوٹا کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ لے جھوٹے ہو جاؤ دن، آپ پاگل کہتے ہیں تو وہ کہیں کہ پاگل ہو جاؤ دن۔ اب اس کے لیے ایک دوسرا سٹانس کہ نہیں 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 اس پر جادو ہوا ہے، پھر کہا کہ نہیں 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 یہ جادوگر ہے، پھر کبھی اور کوئی اعتراض کہ اصل میں ذرا اس کے پاس کوئی اجمی غلام ہے۔ اجمی سے مراد کیا ہوتا تھا کہ جو عرب کی روایات ہیں وہ عربوں کو معلوم ہے۔ مثلا حضرت لقمان کا تذکرہ ہم جا کے 20ویں پارے میں جا کے پڑھیں گے، 21ویں پارے میں، تو لقمان واز عرب، اور حضرت لقمان کے ایک اقوال جو تھے وہاں کوٹ کیے جاتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ اسرائیلی پیغمبر ہیں، لہذا ان کے تذکرے جو تھے وہ عربوں کے ہاں نہیں تھے۔ یوسف علیہ السلام، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب بیان کر رہے ہیں، کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ کا میں پیغمبر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے جس کے ذریعے سے میں سب کچھ مجھے معلوم ہوا ہے۔ تو نے صلاح مشورہ کر کے ایک بات بنائی، تو نے کہا کہ اچھا ہم یہ کہیں گے کہ اس نے ایک اجمی غلام چھپایا ہوا ہے جس سے یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں اور ہمارے اوپر آ کے روب ڈالتے ہیں۔ اس پر جواب قرآن مجید میں دیا گیا بڑا خوبصورت کہ واہ بھائی واہ، جس کو تم جس کی طرف منسوب کر رہے ہو کہ جس سے یہ ڈکٹیشن لیتا ہے وہ تو اجمی ہے، لیکن جو کلام پیش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہترین عربی کلام ہے، تو ان دونوں باتوں میں کنٹرڈکشن ہے تمہاری۔ تو اب یہ ایک پر دوسرا اعتراض آئے گا، انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو یہ تمہارے بارے میں کیسی مثالیں گھڑتے ہیں، یہ تمہارے بارے میں کیسی مثالیں گھڑتے ہیں۔ فضلوا، اصل بات کیا ہے، یہ گمراہ ہو رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، اور یہ سیدھا راستہ بھی نہیں پائیں گے۔ وقالوا، اچھا اب ایک اور کیا اعتراض ہے، وقالوا، اور یہ کہتے ہیں اذا کنا عظاما ورفاتا، کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے اور وہ بھی چورا ہو جائیں گی، ہے نا، کہ جب ہم مردے کو دفن کر دیتے ہیں یا کوئی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ انسان کی ہو یا کسی جانور کی ہو، وہ پڑی ہوتی ہے نا، تو آپ ایک ہفتے کے بعد گزرتے ہیں تو اس میں سمیل آ رہی ہوتی ہے، مزید ایک ہفتہ گزرتا ہے تو اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، گوشت جو ہے وہ کھایا گیا، اور پھر بالکل ڈھانچہ رہ گیا، اور 20 سال 25 سال 30 سال تک پڑا رہے تو شاید وہ ہڈیاں جو ہیں وہ بھی چورا چورا ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی۔ اب یہ اس کا ڈسکرپشن ہے۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں اذا کنا عظاما، کیا بھلا جب اب ہڈیاں ہوں گے، ورفاتا، اور چورا ہوں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم اثر نو پیدا کیے جائیں گے، جی اٹھیں گے؟ یعنی اٹس امپاسبل۔ اچھا آج کا شخص کیا کہے گا
کہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ جب سیل ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائے تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا. نیا سیل تو بن سکتا ہے لیکن مردہ سیل کبھی زندہ نہیں ہوتا. اس کا جواب دیا جا رہا ہے قل کونوا حجارۃ او حدیدا، ان سے کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی چیز، ایسی مخلوق جو تمہارے ذہن میں آئے، تمہارے دل میں آئے اس سے بھی زیادہ سخت، تو بھی ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر لیں گے. یعنی پتھر اور لوہا یہ کیا ہے؟ یہ زندہ اجسام نہیں ہے. تو مردہ ہو گئے، مر گئے، ہڈیاں جو ہیں وہ چورا بن گئی، چورا بن کے پھر وہ مکس اپ ہوئی اور پتھر بن گئی، بلکہ اور زیادہ سخت ہو گئی تو لوہا بن گئی. یعنی پتھر کو بھی پھر آپ ہتھوڑیوں سے توڑ کے بڑی آسانی سے چورا بنا سکتے ہیں اس کا، لیکن اس سے کہا اگلی اسٹیج پہ جاؤ لوہا بن جاؤ، پھر بھی ہم تمہیں دوبارہ جو ہے وہ زندہ کر سکتے ہیں، تمہارے اندر جان ڈال سکتے ہیں. اچھا، پھر اگلا جواب کیا انہوں نے کہا فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو یہ کہتے ہیں کہ بھلا کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ جواب دیا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو پھر تمہارے سامنے سر مٹکاتے ہیں. اگلا سوال ڈاک دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، تو پھر پوچھتے ہیں کہ وہ کب ہوگا؟ اس کا جواب آیا قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کیا پتا کہ قریب ہی ہو، کیا پتا جسٹ اراؤنڈ دا کارنر ہو، عذاب جو ہے وہ تمہاری طرف آ رہا ہو، نیکسٹ ڈور کھڑا ہو، اراؤنڈ دا کارنر کھڑا ہو. یوم یدعوکم، جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں آواز دے گا، پکارے گا، فتستجیبون بحمدہ، اور تم رسپونڈ کرو گے اللہ کی حمد کرتے ہوئے، وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور ایسا گمان تمہیں ہوگا کہ جیسے تم تھوڑی دیر ٹھہرے ہو. اس کی بار بار قرآن مجید میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے. کہیں پوچھا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا تم بتاؤ، جب قیامت کے دن جی اٹھیں گے تو پوچھا جائے گا بتاؤ پر تم کتنی دیر سوئے رہے ہو یہاں پر؟ تو کہیں گے یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کوئی پہر، دن کا کوئی حصہ. میرے بندوں سے کہہ دو یقول التی ہی احسن، کہ ہمیشہ اچھی بات کیا کریں. They should always talk sense، نان سینس باتیں نہ کیا کریں. یہ ڈانٹ ہے بڑی زبردست قسم کی. ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے دلوں میں بری باتیں اور فساد کی باتیں ڈلواتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ربکم عالم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے. کب سے جانتا ہے؟ ہمیشہ سے جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا. او ان یشاء یعذبکم، اور اگر چاہے گا تو تمہیں عذاب سے دوچار کرے گا. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ مقرر نہیں کیا، کوئی ایڈمنسٹریٹر مقرر نہیں کیا، ان کے لیے ان کیس کو پلیڈ کرنے والا، وکیل کہتے ہیں نا، طرفداری کرنے والا مقرر نہیں کیا. آپ کو جو کام دیا نا آپ وہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے کہ ایک معاشرے میں رہتے تھے، کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق تو نہیں تھے کہ آپ کا دل دکھے نا. جو یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی دکھتا تھا، اور ایک دل میں خیال بھی آتا تھا کہ جو یہ تقاضے الٹے سیدھے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ واضح کر دے ان پر، یا کام تمام کر دے. اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں ماننا، تو پھر ان کو میرے راستے سے ہٹا دے. لیکن ایسا بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں ہے. اب اس کو آپ ذہن میں رکھ کے پڑھیں تو آیات بڑی واضح ہیں. ربکم عالم بکم ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے گا تو ان پر رحم فرمائے گا. او
ان یشاء یعذبکم، اور اگر چاہے گا تمہیں عذاب دے گا. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی وکیل مقرر نہیں کیا. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو بھی رہتے ہیں، فرشتے ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں یا کوئی اور مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. تیرا رب سب کو جانتا ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم نے نبیوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہو اے مشرکو جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا امکان ہے، یعنی فرشتوں کو وہ اللہ تعالیٰ کا ہمسر قرار دیتے تھے، جنات کو ہمسر قرار دیتے تھے، حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کے اور نیک بندوں کو، پیغمبروں کو وہ معبود بناتے تھے. ان سب کا اپنا حال کیا ہے وہ بیان ہو رہا ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے نبی کہہ دو کہ ذرا پکارو نا ان کو جن کے بارے میں تمہیں زوم ہے اللہ کے سوا کہ وہ عبادت کے لائق ہیں. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، کہ وہ تم سے کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. یعنی مکے کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑ رہے تھے اس بات پر کہ نہیں، اللہ اکیلا نہیں ہے اور ہیں اس کے ساتھ اس کے شریک، لیکن جب مصیبت آتی تھی کہ اللہ کو پکارتے تھے. اور وہ جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ایشا سنایا تھا کہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل، ظاہر ابو جہل کا بیٹا تھا، وہ اکڑ تو تھی اس کے اندر. جب یہ اعلان ہو گیا کہ اب 4 ماہ کی مہلت ہے، اس کے اندر اندر فیصلہ کر لو، یا مسلمان ہو جاؤ یا نکل جاؤ یہاں سے، یا پھر مقابلہ کرو آ کر میدان میں، تو ابو جہل کے بیٹے نے فیصلہ کیا کہ نہیں، منن تو نہیں. اور وہ بیٹھے کشتی میں سوار ہوئے حبشہ جانے کے لیے. جیسے مسلمانوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف سن 590 میں 690 میں، اب سن 9 ہجری میں 10 ہجری میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی ہجرت کرنے کے لیے چلا. راستے میں طوفان آ گیا، کشتی بھنور میں آ گئی. تو اللہ نے اعلان کیا کہ ایسے مواقع پر صرف ایک اللہ کو پکارا جاتا ہے، وہی مدد کیا کرتا ہے. تو سب نے دعا شعا کی، بچ گئے. واپس ساحل کے آگے اکرمہ نے کہا کہ یہی تو بات محمد کہہ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں سے واپس آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول آپ سچے رسول ہیں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، باقی سب ہم غلط جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اے نبی ان سے کہو پکارے ذرا ان کو جن کے بارے میں انہیں زوم یا غلط فہمی ہے کہ وہ اللہ کے سوا معبود ہیں. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، تو وہ تم سے تکلیف دور کرنے یا اس کو بدلنے کا کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے. تمہیں چانن ہو جائے گا اسی وقت کہ وہ کسی کام کے نہیں. اولئک الذین یدعون، یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بازی لینا چاہتے ہیں کہ میں اللہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں. وہ کہتا ہے میں اللہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں، وہ کہتا ہے میں اللہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں. ان کا اپنا حال تو یہ ہے، اور یہ انہیں خدا بنائے بیٹھے ہیں. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، یقیناً اے ربی آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. اب ایک نیا ڈھکوسلا آ گیا نا، یعنی ہمارے دانشور آپ کا آج کل پروموٹ کر رہے ہیں ایک نئے انداز سے. وہ انداز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم، بڑا غفور ہے. یہ مولویوں کو خام خواہ چڑھا ہوا ہے نشہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے. اور اچھے اچھے
لوگ جو ہیں وہ یہ باتیں جو ہیں ان کی زبان پر آ جاتی ہیں. خود علامہ اقبال کے اشعار میں آپ کو مل جائے گا کہ کوئی یہ پوچھے کہ واعظ کا کیا بگڑتا ہے، جو بے عمل پر بھی رحمت وہ بے نیاز کرے. بات تو درست ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عذاب دے، جس کو چاہے اس کے سارے گناہ بخش دے، معاف کر دے، تو اس کا ہاتھ کوئی نہیں روک سکتا. لیکن کیا واقعی اللہ تعالیٰ، قرآن مجید میں کہا گیا نا افنجعل المسلمین کالمجرمین، یہ جو دوسری صورت ہے 29ویں پارے کی سورت قلم، سورت انسان بھی اس کا نام ہے، تو اس میں کہا گیا نا کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اپنے فرما برداروں کو اور اپنے مجرموں کو، باغیوں کو برابر کر دیں گے؟ مالکم کیف تحکمون، مت تمہاری کی ٹڈی، کیسی الٹی باتیں کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کا اختیار تو ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ گار کو بخش کر اس کو جنت میں ڈال دے، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا. اور نیک سے نیک آدمی کو وہ جہنم میں ڈال دے تو بھی اس کو پوچھ نہیں سکتا. لیکن کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ ایک ہے کر سکنا، یہ اور بات ہے، اور ایک یہ پروموٹ کرنا کہ وہ کرے گا، یہ بالکل دوسری بات ہے. تو ان کا اپنا حال کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً اللہ کا عذاب، ان کے رب کا، تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ جو ایبسلیوٹلی سیکیور ہو کہ وہ اس بستی پر کبھی عذاب نہ آئے، وہ بستی کبھی تباہ نہ ہو. سونر اور لیٹر، آج یا کل، قیامت سے پہلے پہلے ہر بستی ملیا میٹ ہونی ہے. یہ ایک بڑا اٹل اعلان کر دیا یہاں پر کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، ہم اس کو ہلاک کر کے رہیں گے قبل یوم القیامت، قیامت کے دن سے پہلے. او معذبوها، یا اس کے رہنے والوں کو سخت سزا دیں گے. عذاباً شدیداً، بہت سخت عذاب. کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقدیر کے رجسٹر میں درج ہے. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، یعنی جب سے پیغمبر آنے شروع ہوئے ہیں ہر پیغمبر کا انکار کیا گیا ہے. یہ بھی ایک بڑا دلچسپ مضمون ہے، آپ نے کہیں اور نہیں پڑھا ہوگا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی بہت سے ایسی آیات اس کے اندر آپ کو ملیں گی کہ جن کا یہیں پر تذکرہ ہے، کہیں اور تذکرہ نہیں ہے، لیکن مضامین وہ بڑے اہم ہیں. یعنی اس کا دوسرا رکوع بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہر آیت کے اندر پوری ایک کتاب تھی. اب یہاں بھی ایک اور مضمون جو ہے وہ آ رہا ہے کہ ہمیشہ سے اللہ کا انکار کیا گیا، اللہ کے پیغمبروں کا انکار کیا گیا، لیکن لوگوں کو یہ انکار جو ہے اس نے یہ ایفیکٹ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر بھیجنا چھوڑ دے اور اپنی کتابیں نازل کرنا چھوڑ دے، وہی بھیجنا چھوڑ دے. وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دیں کہ اگلوں نے الا ان کذب بها الاولون، کہ پہلوں نے اس کا انکار کیا تھا. ایسا نہیں ہے. وآتینا ثمود الناقۃ، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی، وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے جو ان کے تقاضے پر بھیجی گئی تھی. انہوں نے کہا جی اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی برآمد کر کے دکھا دو جو باہر آتا ہی یہ بچہ جنم دے دے. بالکل ایسا ہی ہو گیا، مانا انہوں نے پھر بھی نہیں. وآتینا داؤد الناقۃ مبصرۃ، آنکھیں کھولنے والی نشانی. فظلموا بها، لیکن انہوں نے اس پر زیادتی کی. وما نرسل بالآیات الا تخفیفا، اور ہم تو آیات نازل کرتے ہیں لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے تم سے کہا کہ تیرا رب، آپ کا رب لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے، ان کو گھیرے ہوئے ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہو رہی ہیں وہ بھی کیا ہے؟ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، وارن کرنے کے لیے. اور وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، اور وہ جو ہم نے آپ کو رویت دکھائی تھی، خواب دکھایا تھا، یا جو آپ کو ویژن کرایا تھا. رویت کا صحیح ترجمہ ویژن آج کی زبان میں کریں گے تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. وہ کیا تھا؟ معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے اٹھایا اور فلسطین لے گیا، اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کرائی. ہر آسمان کا انٹروڈکشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا. وہ کیوں کیا؟
کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر واضح کرنا چاہتا تھا کہ یہ میرا پیغمبر ہے اور یہ جو باتیں کہہ رہا ہے اس کو مان لو اور بندے دے پتر بن جاؤ۔ اریناکا جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا الا فتنۃ للناس، مگر لوگوں کو آزمانے کے لیے، والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور تھور کا درخت جس پر قرآن مجید میں لعنت کی گئی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھور کا درخت دکھایا گیا جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ وہ ایک کانٹے دار درخت ہوگا جو جہنم میں سے اگے گا، اور پھر وہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ لو جی آگ کے اندر ہرا بھرا درخت کیسے اگ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے۔ تو وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن اس کا الٹا اثر ہوتا ہے، وَيَزِيدُهُمْ، وہ نشانی بڑھا دیتی ہے انہیں کس چیز میں، إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، وہ اور زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں، اور زیادہ اعتراضات اٹھاتے ہیں، اور زیادہ تمسخر کرتے ہیں، تو گویا ان کی سرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم تو یہ نشانیاں دکھاتے بتاتے ہیں کس کے لیے؟ ان کو خبردار کرنے کے لیے، انہیں ڈرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو متعارف کرانے کے لیے۔ وہ الٹا، وہ جو میں نے عرض کیا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ چھوٹے نقطے نکالتے ہیں کہ ایک بات کا اصل جو تھرسٹ ہے وہ اور ہے، نفس مضمون اور ہے، تو ہونا تو چاہیے کہ اس پر توجہ دیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم ہے اور جہنم کا عذاب ہے، اور اس میں کھانے کے لیے وہ کانٹے دار درخت جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اس سے ڈرنے کی بجائے اب وہ ایک اعتراض ڈھونڈتے ہیں بیٹھ کر کہ اچھا یہ جو بات اس نے کہی ہے اسی پر اس کو جو ہے ہم لتاڑیں گے، اس پر ہم اس کا محاسبہ کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ دیکھو الٹی سیدھی ہانک رہا ہے معاذ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہی ڈزنٹ ٹاک سینس، وہ پاگلوں والی باتیں کرتا ہے، تو یہ الٹے چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے ان کے اندر آتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نشانیاں دکھانے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انہیں ڈرانا، انہیں خوف دلانا، انہیں وارن کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی آخرت کا خوف پیدا کر دے۔ یہ خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا تو سب کام سیدھے ہو جائیں گے، اور اگر یہ خوف پیدا نہ ہوا تو یہ سارا علم پڑھنا پڑھانا اور باقی ساری باتیں جو ہیں وہ ہوا میں اڑ جائیں گی۔ اصل مطلوب کیا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر پر ایمان لے آئیں کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، ہم نے بہرحال یہاں سے جانا ہے اور پھر دوبارہ اٹھایا جانا ہے ہمیں ایک اور عالم میں، اور ہمیں اپنے تمام اعمال کا حساب پیش کرنا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا حامل القرآن